رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی معنوی یعنی مثنوی رومی کا درس آج کی رات کا ایک خاص معمول حسنہ ہے، اور پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ مولانا روم کی مثنوی کے درس کا مقام بہت بلند ہے۔ حرمین شریفین میں، ترکی دور حکومت میں، سلطنت عثمانیہ میں، مکہ شریف کے حرم شریف میں اور مدینہ شریف میں مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا تھا۔ اور بڑے بڑے صوفیاء کرام اور بڑے بڑے علماء کرام انہوں نے مثنوی شریف کے درس کو اپنا معمول بنایا، اور مشائخ نے اپنے اپنے مریدین کو مثنوی شریف کا درس دیا۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سال ہر سال سے مولانا روم کی مثنوی شریف کے درس کا سلسلہ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا اور اب تک چل رہا ہے۔ اور ہم ہر 17 تاریخ کو 17ویں شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں یہ درس سنتے ہیں اور اس سے اپنے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔ مذاق بات تھوڑی ہے، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم فاضل حضرت مولانا روم الرحمہ کی مثنوی شریف، ان کی تعلیمات یہ ہم جیسوں کو مل رہی ہے تو یہ سعادت ہے۔ اب ہم کوئی نہ کوئی حکایت بیان کرتے ہیں ہمیشہ، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے پھر نتیجہ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے سننے کا، کہ کیا آپ کو سن کر اس کا اثر قبول کرنا چاہیے، یہ ہے مقصد اس کا۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف کے دفتر دوم حصہ اول میں ایک حکایت یہ بیان کی کہ ایک شخص نے ایک عبادت گزار کو ڈرایا۔ وہ عبادت گزار بڑا رونے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں۔ اس نے ڈرایا کہ تم اتنا مت رویا کرو، تم کہیں نابینا نہ ہو جاؤ، تم کہیں اندھے نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا، شخص نے۔ تو مولانا روم نے یہ حکایت یہاں پر بیان کی ہے، ترسانیدن شخص زاہد را کہ کم گری تا کور نشوی۔ ایک شخص کا ایک زاہد کو ڈرانا، زاہد سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ عبادت گزار والا، عبادت گزار بندہ، عبادت والا، اللہ کی یاد والا، اس کو زاہد بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے زاہد کا لفظ اپنے کلام میں، اور شعراء نے، شاعروں نے اپنے اپنے کلام میں زاہد کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو زاہد سے مراد زہد والا، زہد کہتے ہیں پرہیزگاری، تقوی اور عبادت گزاری، نیک اعمال والا، وہ شخص زاہد کہلاتا ہے۔ جیسے عابد عبادت گزار، ایسے زاہد زہد والا۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے ایک زاہد کو ڈرایا کہ تم زیادہ رویا مت کرو، زیادہ رونے سے تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ اب مولانا روم
علیہ رحمہ اشعار میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں زاہد را گفت یار در عمل کمگری تا چشم را ناید خلل. مولانا فرما رہے ہیں کہ ایک زاہد کو اس کے یار طریقت نے، اس کے دوست نے یہ کہا کہ تم زیادہ رویا مت کرو، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم گریہ و زاری بہت کرتے ہو، رقت بہت ہے تمہارے اندر، یوں سمجھنا چاہیے، روتے ہو، زاری کرتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنکھ میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. کم گری تا چشم را نایت خلل، کم رویا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنکھ میں کوئی خرابی آ جائے. یہ کہا. رونا یہ تو سب جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے رونا کس کو کہتے ہیں. رونے میں فرق ہوتا ہے، ایک رونا دنیا کے لیے ہوتا ہے، ایک رونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، دونوں کا فرق ہے. دنیا میں جہاں ایسا رونا ہو کہ جہاں رونا آتا ہو اور رونے کی گنجائش ہو، وہاں تو رونا منع نہیں ہے. جیسے اپنے کسی عزیز کے انتقال پر کوئی روئے، ماں کے انتقال پر، باپ کے انتقال پر، بھائی بہن کے انتقال پر، بیٹا بیٹی کے انتقال پر. کسی کو بے اختیار رونا ہے تو وہ رونا منع نہیں ہے، اگرچہ وہ دنیا کے لیے، یعنی عزیز و اقارب کے غم میں رونا ہے نا، تو یہ رونا بھی جائز ہے، شریعت میں منع نہیں ہے. اور نبیوں کو بھی ایسے مواقع پر رونا آیا. حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم سے ثابت ہے کہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم جو بالکل کم سن تھے، شیر خارگی کی عمر میں تھے، ان کا انتقال ہوا اور حضور کے ہاتھوں میں اس نے دم دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو گرے. صحابہ موجود تھے آپ کے ساتھ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ تو بہت حوصلے والے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں. دوسرے لوگوں کو رونا آتا ہے تو وہ ان کی کم ہمتی کے باعث ہو سکتا ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا درجہ عطا فرمایا مگر آپ بھی رو رہے ہیں. تو اس وقت حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا یہ رونا اللہ کی رحمت ہے، یعنی جو محبت اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے اپنوں کے لیے، یہ اس کا اظہار ہے، اور وہ آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے ہو رہا ہے تو وہ ہوتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑے، جدا ہو گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے ان کی جدائی میں. فراق کہا جاتا ہے کہ 80 سال تک روتے رہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہتے تھے، یوسف کا نام لے لے کر ان کو یاد کیا کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ رونے سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی تقریباً ان کی بینائی جیسے کہ چلی گئی، روئے. تو رونا اگر جائز معاملات میں ہو
تو پھر تو جائز ہے، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے فالتو چیزوں پر رونا ہو یا بیکار باتوں پر رونا ہو، وہ رونا بیکار ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک رونا ہے اللہ کی یاد میں۔ یہاں حضرت مولانا روم نے اس حکایت کو بیان کرنے سے جو مراد لی ہے وہ یہ لی ہے کہ جو زاہد، جو اللہ والا روتا تھا اور اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے دوست نے کہا کہ زیادہ رویا مت کرو، تمہاری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں، تم نابینا نہ ہو جاؤ کہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے تو اپنے خیال سے یہ بات کی، دوست نے اس زاہد کے دوست نے، کہ کم رویا کرو، تم بہت روتے ہو۔ اب دیکھیں، ایک رونا ہے بے اختیاری، بے اختیار رونا آ جائے، وہ تو بے اختیار ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور ایک رونا ہے کہ کوئی مصنوعی رونا کرے۔ اب مصنوعی رونا جو ہے، جس کو کہیں گے آپ خود بخود رونے کی شکل کوئی بنائے، وہ رونا بھی وہاں پر جائز ہے حدیث پاک میں، کہ جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونی صورت ہی بنا لو، یعنی اپنی کیفیت کچھ ایسی کر لو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ تمہیں اس بات پر رقت پیدا ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ گریہ و زاری جس کو ہم کہتے ہیں، رقت، یہ اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ ایک شعر میں یہ فرمایا ہے، جز خوشو بندگی و اضطرار اندری حضرت ندارت اعتبار۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں اندری حضرت، کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کا اعتبار ہے، خشوع و خضوع کے سوا، رقت کے سوا، خلوص کے سوا کسی چیز کا اعتبار نہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ تمہاری گریہ و زاری دیکھتا ہے۔ اچھا، اب گریہ و زاری جو ہے، رونا، یہ مفت کی چیز ہے نا؟ غریب کو بھی رونا آ سکتا ہے اور امیر کو بھی رونا آ سکتا ہے، نہ غریب کو رونے کا کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے، نہ امیر کو رونے کا کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے۔ بعض چیزیں تو اللہ نے وہ رکھی ہوئی نا انسان کے جسم کے اندر کہ جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ بہانہ کر نہیں سکتا کہ نہ میرے پاس پیسے ہوں گے نہ مجھے رونا آئے گا، کیونکہ رونے میں پیسہ نہیں لگتا۔ رونے میں تو اللہ کی یاد میں اگر کوئی رو رہا ہو تو دل چاہیے۔ اب اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے، دنیا داری کے حوالے اس کو رونا آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اللہ کی یاد میں رونا آئے تو نماز جاری رہے گی۔ فرق ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایسی تلاوت کرے جس میں اس کو پتہ ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اس میں، جیسے کوئی خوف والی آیت، کوئی اللہ کی یاد والی آیت، کوئی اللہ کی رحمت والی آیت، وہ پڑھے اور اس کو پڑھتے ہوئے دل اس کا بھر آئے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جائے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ اس کا ذہن اس وقت اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی غیر نماز میں بھی کوئی ایسی آیات سنیں
اور اس کو رونا آ جائے تو وہ رونا اللہ کے ہاں مقبول رونا ہوتا. بہت بڑے شیخ محقق رئیس المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہندوستان میں گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنے والد کے حالات میں لکھتے ہیں. ان کے والد ہیں مولانا سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم تھے خود بھی, شیخ عبدالحق اور ان کے والد بھی. فرما رہے میرے والد کا جب آخری وقت تھا انتقال سے پہلے تو میں ان کے پاس قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو جب کوئی ایسی آیات آتی کہ جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو خوف سے میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, رونا جاری ہو جاتا تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی زہد کی ایک علامت ہے, یعنی کہ خوف خدا, خشیت, گریہ و زاری اللہ کی بارگاہ میں. تو مولانا روم نے اس وقت رونے کا ذکر چھیڑا ہے تو اسی لیے چھیڑا ہے کہ رونے کا فرق ہے. اب رونے میں اللہ کی بارگاہ میں رو تو پھر اس کی پرواہ کیا ہے کہ آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی یاد میں رو رہے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ابھی آپ نے سنا نا, قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ ان کی بینائی, آنکھیں ان کی سفید ہو گئی روتے روتے اپنے بیٹے کی یاد میں. تو چونکہ وہ یاد جائز تھی, اس میں کوئی برائی نہیں تھی, محبت کی یاد تھی نا, تو رو سکتا ہے بندہ. اب کسی کے انتقال پر کسی کو رونا آئے تو شریعت منع نہیں کرتی رونے سے. شریعت جس چیز سے منع کرتی ہے وہ ہے کپڑے پھاڑنا, گریبان چاک کرنا, نوحہ, بین, یہ الفاظ, یعنی چلانا, چیخنا, منہ سے کچھ ایسی باتیں نکالنا جو خلاف شرع ہو, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو, شدت غم سے ایسے الفاظ نکالنا, یہ منع ہے, اس سے روکا گیا ہے. ورنہ آپ رونا آئے رو, منع نہیں کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے, سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. تو مقام ابوا جگہ کا نام ہے, تو وہاں سے جب گزرے تو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر نظر آ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگ لی, قبر کی زیارت کی. اللہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی. حضور وہاں کھڑے ہوئے, حدیث پاک ہے, کھڑے ہوئے تو آپ کو رونا آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور جب آپ کو روتا ہوا دیکھا صحابہ نے تو صحابہ بھی رونے لگ گئے. دیکھو محبت سے محبت ہوتی ہے نا. پیر کو روتا ہوا دیکھے اگر مرید, اور مرید کو بھی رونا آ جائے تو اس میں کیا تعجب ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو مرید تھے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق, سچے مرید. وہ اگر حضور کو پریشان دیکھتے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے. وہ تو وہ کام کرتے تھے جو حضور کو کرتے دیکھتے تھے. کسی صحابی نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے گرد گھوم رہے ہیں. اب صحابی کو پتہ تو نہیں چلا کہ کیوں گھوم رہے ہیں, مگر صحابی بھی گھومنے لگے. یہ دیکھ کر بعد میں تو کسی نے دیکھا ان کو گھومتا ہوا تو پوچھا کہ کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں, میں نے حضور کو گھومتے ہوئے دیکھا تھا. میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں. کیوں کہ اللہ کے رسول کوئی فالتو کام تو کریں گے نہیں. ہمیں اس کی اہمیت یا ہمیں اس کی حقیقت نہ معلوم ہو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کوئی بیکار عمل کریں گے. تو میں نے اللہ کے رسول کو درخت کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا تھا تو میں بھی گھوم رہا ہوں.
یہ بات. تو اس طریقے سے صحابہ نے جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو حدیث میں ہے کہ صحابہ بھی روئے. یہ رونا بالکل جائز ہے, انتقال کے وقت ہو یا بعد میں بھی ہو. اب دیکھیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جب دنیا سے پردہ ہوا تو حضور تو بہت چھوٹے تھے, 6 سال کے تھے. تو یہ کوئی عمر تو بڑی عمر نہیں ہوتی. والدہ صاحبہ تو محترمہ بہت پہلے فوت ہو گئی حضور کی, حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر اب جب اللہ کے رسول منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اس جگہ سے گزرے اور ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو حضور کو رونا آیا. تو یہ رونا ممنوع نہیں ہے. اب یہاں جو بات ہو رہی وہ کیا ہو رہی ہے؟ مولانا روم فرما رہے ہیں زاہد را گفت یارے در عمل کم گری تا چشم را نایت خلل. کہ ایک اللہ والے کو اس کے دوست نے, دوست سے مراد اس کا ہم عقیدہ, ہم مشرب یا پیر بھائی سمجھ لو کچھ بھی, اس نے کہا کہ آپ روتے زیادہ ہو تو اتنا مت رویا کرو, ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں, آپ کی آنکھوں میں کوئی خرابی آ جائے. تو اس نے کیا کہا, زاہد نے جواب کیا دیا؟ مولانا روم فرما رہے ہیں گفت زاہد از دو بیرون نیست حال چشم بیند یا نہ بیند آ جمال. زاہد نے کہا کہ میرا یہ رونا جو ہے نا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ آنکھ میری اللہ کی دیدار کو پائے گی, اللہ کا دیدار کر لے گی, اور یا دیدار نہیں دیکھے گی, دیدار نہیں کرے گی. 2 باتیں ہیں. اس نے جواب میں کہا زاہد نے کہ بھئی میری آنکھیں جن کی تم کو فکر ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو رونا مت زیادہ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کا 2 معاملہ ہے, 2 حال ہیں, دونوں میں سے ایک سے خالی نہیں. کہ یا تو یہ آنکھ سے اللہ کا دیدار ہو جائے گا روز قیامت, اور یا نہیں ہوگا. 2 ہی باتیں ہیں نا. اب دیکھیے نا دیدار الہی اللہ کا, اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو دیدار سوائے نبی کے ممکن نہیں کسی اور کو. اللہ کے رسول نے دیدار کیا اور سر کی آنکھوں سے کیا شب معراج میں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کس طرح کیا وہ کیفیت تو رسول اللہ ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کوئی اور جو ہے غیر نبی کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیدار ناممکن ہے. خواب میں ہو سکتا ہے, اور خواب میں دیدار وہ بھی کس طرح ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوگا. جس کو ہوگا وہی جان سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو آپ نے سوال کیا اللہ سے, اے اللہ تیرے نزدیکی والا عمل کون سا ہے جو مجھے تجھ سے نزدیک کرے؟ تو جواب آیا کہ میرے کلام کی تلاوت, قرآن کی تلاوت. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر سوال کیا کہ یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا دونوں طرح سے, دونوں طرح سے اجر ہے, ثواب ہے. تو خواب میں دیدار تو ممکن ہے, لیکن اصل دیدار جو ہوگا اللہ کا وہ روز قیامت جنتیوں کو دیدار ہوگا. کس طرح ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ تو مجسم نہیں ہے, جسم کی طرح تو اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اب وہ دیدار کیسے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کس صورت میں ہوگا, اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ وہ تو وہیں پتہ چلے گا. اس کی کیفیت اسی وقت ہوگی, ابھی نہیں ہو سکتی. مگر عقیدہ یہی ہے کہ دیدار باری تعالیٰ کا
قیامت میں جنت میں ممکن ہے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس زاہد نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو روتا ہوں اور یہ رونا جو ہے دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ آنکھ جن سے میرے آنسو نکل رہے ہیں ان سے میں اللہ کو دیکھ لوں گا، اور یا نہ دیکھوں گا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ گر ببینت نور حق خود چے غماست، در وصال حق دویدہ چہ کماست۔ کہا اس زاہد نے، اللہ والے نے، کہ اگر یہ آنکھیں میری اللہ کے نور کو دیکھ لیں گی تو پھر اگر یہ دنیا میں ضائع بھی ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھنے کا موقع آئے گا تو اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے گا، بھلے اس دنیا میں میری آنکھیں چلی جائیں، مگر میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو مجھے اپنا دیدار کرائے گا تو وہاں تو مجھ کو نئی آنکھیں مل جائیں گی، میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا، باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں زاہد کہ اگر یہ آنکھیں اللہ کے نور کو دیکھ لیں گی تو پھر تو صحیح ہے، پھر کیا غم ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے رونے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ زر نوخواہت دید حق را گو برو این چنی چشم شقی گو کورشو۔ اور فرمایا اگر یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے، جاتی رہے، تو پھر بلا سے جاتی رہے، میں ایسی آنکھ کو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اگر تو اس کا معاملہ ایسا ہو کہ مجھے وہاں بھی اللہ کا دیدار نہ نصیب ہو تو پھر کیا فائدہ ایسی آنکھوں کا، جاتی ہے تو چلی جائے۔ لیکن اگر اللہ کے دیدار کا موقع مجھ گناہگار کو اللہ نصیب کر دے گا تو پھر اللہ کی یاد میں یہ رونا مجھے پسند ہے، میں روتا رہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں غم مخر از دیدہ کان عیسیٰ تراست، چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کے لیے فکر مت کرو، آنکھوں کے لیے غم مت کرو، یعنی اللہ کی یاد میں اگر رونا آ رہا ہے تو رو، یہ غم مت کرو کہ آنکھوں کو کچھ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کی یاد میں رونا آ رہا ہے نا تمہیں تو رو، اللہ ہے تمہارا مددگار۔ فرماتے ہیں آنکھوں کے لیے غم مت کرو، اگر وہ جاتی رہیں گی تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ غم مخر از دیدہ کان عیسیٰ تراست، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، ایک نہیں، ایک سے زیادہ۔ کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اپنی امت سے یہ فرمایا کہ میں نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں، یعنی ماں کے پیٹ سے بھی اگر کوئی اندھا ہو اور میرے سامنے آ جائے، میں اپنا ہاتھ اس پر پھیروں گا، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اندھا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا معجزہ کیا؟ والابرص، برس کا مرض ہوتا ہے، سفید داغوں کا مرض ہوتا ہے نا، برس کہتے ہیں اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی برس کا مریض آئے میرے سامنے تو میں اس پر ہاتھ پھیروں تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اب اگلی بات تو بہت بڑی بیان فرمائی، یہ تو بات وہ تھی نا جو زندوں کے لیے،
کہ ایک نابینا آ جائے, ہے وہ زندہ مگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ اذن ہے, یہ اجازت ہے, یہ طاقت ہے کہ میں ہاتھ پھیروں تو آنکھیں روشن ہو جائیں, اور برس کا مریض آ جائے میں ہاتھ پھیروں تو مرض دور ہو جائے. اگلی بات جو فرمائی وہ یہ, وہ احیی الموتا, اور اگر کوئی مردہ ہو اور میں ہاتھ پھیروں تو وہ زندہ ہو جائے. کرے کوئی انکار؟ ہاں کر سکتا ہے کوئی انکار؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی مردہ زندہ ہو جائے؟ بھائی اللہ فرما رہا ہے نا یہ بات تو اللہ فرما رہا ہے نا قرآن میں کہ سورہ آل عمران میں ہے یہ بات, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کروں گا. اللہ نے مجھ کو یہ اذن دیا ہوا ہے, یہ اجازت دی ہوئی ہے, تو پھر کوئی مشکل نہیں. کیوں کہ سامنے میں ہوں اور پیچھے اللہ ہے. جب اللہ والوں کو کوئی کام اللہ کو کروانا ہوتا ہے, اپنے اہل اللہ سے کوئی کام ان کے ہاتھوں سے کروانا ہوتا ہے, تو بات اسی طرح ہوتی ہے کہ سامنے ہمارے ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس کو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے, تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رکھ کر سبب پیدا فرما دیتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ نے سن لی کہ سامنے کون ہے؟ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, تو پیچھے کون ہے؟ اللہ. باذن اللہ کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اب اللہ کے حکم سے جب وہ نابینا کو بینا کر رہے ہیں, برس کے مریض کو شفا یاب کر رہے ہیں, مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, تو کوئی جاہل ہوگا نا جو انکار کرے گا, کیونکہ یہ انکار کس کا انکار ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار تھوڑی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی اللہ والے کی کرامت کا انکار کرے, کرامت کو دیکھ کر بھی انکار کرے, یا ویسی کرامت کا انکار کرے, تو وہ انکار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. کیونکہ معجزہ اور کرامت یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. معجزہ بھی قرآن میں موجود ہے اور کرامت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے, اور دونوں کے پیچھے اللہ ہوتا ہے. بس بات ختم. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس زاہد نے یہ کہا اپنے دوست سے کہ تم مجھے یہ مشورہ مت دو کہ بھئی تم رویا مت کرو, زیادہ کم رویا کرو, تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی, تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی, ایسا ہو جائے گا, مت بولو ایسا. اس نے کہا کیوں؟ کہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی سبب بنا دے گا ایسا. اب دیکھیں ایک بہت بڑے شیخ, بہت بڑے محدث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری, امام بخاری کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ صحیح بخاری شریف کا نام سنا ہے آپ نے؟ حدیث کی کتاب ہے نا. حدیث کی جو کتابیں ہیں, احادیث جن سے ہم کو ملتی ہیں, ان میں سب سے افضل اور سب سے معروف اور مشہور کتاب جامع صحیح بخاری ہے. تو امام بخاری کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. بچپن میں ان کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی تھیں, نظر نہیں آتا تھا. تو ان کی والدہ بہت روتی تھی ان کے لیے کہ اللہ ان کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دے, ان کی آنکھوں کو روشن کر دے. روتے 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 ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. امام بخاری کے حالات میں یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں. صحیح بخاری شریف آپ اٹھاؤ اور امام بخاری کا تذکرہ پڑھو تو اس میں یہ واقعہ ملے گا آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ گئے, حضرت امام بخاری کی ماں کے خواب میں آئے اور کہا کہ تو بہت رو رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں کو لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کو قبول کر کے ان کی آنکھوں میں روشنی دے دی.
اب صبح کو اٹھے امام بخاری تو آنکھیں روشن ہو گئی. یہ بھی ہے نا معجزہ ایک طرح سے. ابراہیم علیہ السلام. اب حدیث پاک ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث وسیلہ بھی کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں موجود، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں کتاب موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو صبر کر یا پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس نے کہا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے کچھ کر دیں، دعا فرما دیں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ تو ایسا کر کہ عشاء کی نماز ادا کر اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ اور اس کے بعد دعا کر. کیا دعا کر؟ حدیث میں الفاظ ہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی ان تقضی حاجتی. یہ دعا کرنا کیا معنی ہوا اس کا؟ اے اللہ، اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بنبیک محمد، تیرے نبی محمد کے وسیلے سے. بنبیک محمد، یہ لفظ الفاظ جو ہیں اس کا معنی ہے تیرے نبی کے توسل سے. تو اگر کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اس حدیث کو سننا چاہیے اور اس کے سامنے یہ حدیث بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو اس میں کیا بتایا حضور نے، خود بتایا، دیکھو نا. اچھا پھر کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلہ سے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک، میں تیرے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں اللہ کی طرف کہ میری حاجت پوری ہو جائے. یہ دعا سکھائی حضور نے اس صحابی کو. اب صحابہ کرام اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب اس صحابی نے یہ دعا کی نبی پاک کے ارشاد کے مطابق اگلے دن آنکھیں روشن ہو گئی اس کی. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اچھا پھر یہ تو بات ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی. اس کی حاجت کیا تھی؟ آنکھیں روشن ہو جائے. یہ حاجت تھی نا اس کی، اور اس نے یہی حاجت لائی حضور کے سامنے، یا رسول اللہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں، دعا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ تو صبر کر سکتا تو صبر کر لے ورنہ میں دعا کرتا ہوں. اس نے کہا رسول اللہ دعا فرماتے ہیں آپ. حضور نے بتا دیا. تو اب ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا آیا کہ ایک صحابی کو کوئی مشکل درپیش تھی اور زمانہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، خلافت کا زمانہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کا. اب وہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں جا رہے تھے کہ میں جا کر ان سے کچھ عرض کروں، مگر موقع نہیں ملتا تھا بات کرنے کا. تو ان سے ایک دوسرے ان کے ساتھی صحابی نے کہا کہ مجھے یہ دعا یاد آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ایک نابینا کو بتائی تھی ان کی حاجت پوری ہونے کے لیے. تم ایسا کرو کہ تم اسی دعا کو پڑھو، اسی طریقے سے پڑھو، اور پڑھ کر پھر حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ. تو اس نے عمل کیا ویسا. اب پڑھ کر جب عثمان غنی کے دربار میں گیا تو عثمان غنی نے دیکھتے اسے بلایا کہ آؤ کیا بات ہے، کیا کرنا ہے بتاؤ، کیا حاجت ہے تمہاری بتاؤ. یہ بات کا واقعہ ہے. تو دونوں طریقوں سے علماء نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ان کی حیات پاک میں بھی درست اور ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی درست. اس وقت میں 2001 میں حج کے لیے گیا تھا، 2001 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں جبل سور کے نیچے کھڑا ہوا تھا
میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھیں، تو میں دعا کر رہا تھا جبل سور کو بھی وسیلہ بنا کر، ایسی مقدس جگہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ابو بکر صدیق نے قیام فرمایا، جہاں وحی نازل ہوئی. میں دعا کر رہا تھا تو ایک سعودی عالم جو ہوتے نا وہاں وہابی عقیدے والے، وہ گاڑی ایک آ رہی تھی دور سے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیا پتہ کیا ہو. وہ آ کے میرے پاس رکا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انگریزی میں اس سے بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا میں وسیلے سے دعا کر رہا ہوں. تو کہا لا، اس نے کہا نہیں، یہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وسیلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہوتا ہے وسیلہ. بہرحال وہ مانا نہیں، گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. تو ہم اپنے گھر وہاں سے لوٹ گئے. اس کے بعد جبل نور پر ہم گئے جب، تو وہی شخص مجھے مل گیا دوبارہ. وہ ملا اور ایک شخص کے پاس مجھے لے گیا، وہ وہاں کتابیں بیچ رہا تھا. وہ شخص وہ بھی سعودی تھا. اس کو جا کے کہنے لگا کہ یہ بندہ مجھ سے بحث کر رہا تھا اس معاملے میں کہ نبی پاک کا توسل یا ان کا وسیلہ پیش کرنا جو ہے وہ درست ہے. میں نے کہا تھا نہیں، درست نہیں ہے. تو وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا یہ بات ہوئی تھی. تو اس نے کہا آپ کیا دلیل کرتے ہو؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور نے جو دعا بتائی، وہی دعا ایک صحابی نے حضور کے بعد کسی کو بتائی، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کی حاجت پوری فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا وسیلہ حضور کی حیات ظاہری میں بھی ہے اور حیات ظاہری کے بعد بھی ہے. یہ سن کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ میں نے اس کو حدیث بتا دی. وہ سمجھ گیا یہ جانتا ہے بات کو، تو اپنے میں لگ گیا اپنے کام میں، اور ہم ہٹ گئے وہاں سے. ہم نے کہا زیادہ بحث کرنا ان سے بیکار ہے، کیونکہ یہ اپنے عقیدے کے مطابق ہیں، چھوڑو ان کو، ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ باتیں بتا رہا ہوں. اب دیکھیے بات سے بات آتی ہے. اب آگے چلے آپ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ اس زاہد نے یہ کہا اپنے دوست سے کہ بھائی میں تو اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں، تو مجھے رونے دو، تم کیوں روکتے ہو؟ تو یاد الہی میں رونا جو ہے یہ ایک بڑی اہم بات اور بڑی بابرکت بات ہے. جس کو اللہ کی یاد میں رونا آئے تو اچھی بات ہے. کوئی زبردستی کا رونا تھوڑی ہے، کوئی ڈنڈے مار کے تھوڑی کوئی رلا رہا ہے. کوئی اپنے اللہ کی یاد میں روتا ہے تو روئے. قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جائے، دعا کرتے ہوئے رونا آ جائے، سجدے میں رونا آ جائے، گریہ وزاری جس کو کہتے ہیں. تضرع کا معنی یہ کہ اللہ کے پاس گڑگڑاؤ، گڑگڑا کے دعا کرو. قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو گڑگڑا کر. تو گڑگڑا کے دعا مانگنے میں تو ظاہر ہے کہ گریہ وزاری تو آ جاتی ہے. تو حضرت مولانا روم کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب بارگاہ الہی میں اس کی محبت میں کسی کو رونا آئے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو تو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے دل کے اندر وہ درد پیدا کیا ہے کہ اللہ کی طرف جب میری نظر جا رہی ہے، توجہ جا رہی ہے، تو پھر تو مجھے رونا آ رہا ہے. تو یہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے. 2 قطرے اللہ کو پسند ہیں، حدیث پاک ہے. حدیث پاک 2 قطرے فرمایا، ایک وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کی یاد میں گرے، اور ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں گرے. شہادت میں ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں زمین پر گرے، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کی محبت میں بہے. فرمایا اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. خیرو افزا سلام رومی سلام حیات ابدی حیات ابدی بفضل حق علم قادری
ہے بافضل حیات ابدی پیا رومی حیات ہے روح افزا حیات رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ